کچھ وہ بھی ہیں جو حضور کے مدح، حضور کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ آپ کی تعریفیں کر 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 کے یہاں تک کہ حضور کا مقام خدا تک پہنچا دیا. یہ مشرک بن گئے. کوئی وہ ہے جو حضور کے مقام کو گھٹاتے ہیں، آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں. میں اپنا عقیدہ ممبر سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ سارے نبیوں سے اعلیٰ پیغمبر ہیں، سب سے افضل پیغمبر ہیں، سب سے حسین پیغمبر ہیں، سب سے احسن پیغمبر ہیں، سب سے زیادہ کمالات والے نبی ہیں. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، لا يمکن الثناء کما کان حقہ. حضور کی ثنا خوانی کرنا، آپ کی مدح سرائی کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اتنا ہی کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد حضور کا مقام ہے بس. لیکن کچھ نادان حضور کے مقام کو گھٹا کے بدبخت بن کر گستاخ بنتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مقام کو بڑھا چڑھا کر حضور کے لیے ربوبیت کے اوصاف ثابت کرتے ہیں، خدا کی صفات ثابت کرتے ہیں. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، پیغمبر ہو یا ولی ہو، غوث ہو یا کتب ہو یا ابدال ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا. آج کچھ ثابت کر رہے ہیں نبی کے لیے. اللہ ہی واحد علم ما کان و ما یکون کا مالک ہے. ماضی میں جو ہوا، قیامت تک جو ہوگا، ہر بات کا علم بغیر کسی کے بتائے صرف اللہ کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں نبیوں میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور کا علم اللہ کے برابر ہو. یہ گستاخی سمجھتے ہیں ہم. اور ہم یہ بھی گستاخی سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ عام انسانوں جیسے ہیں، وہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے.